جی اب ہوئی ہے اسکرین شیئر. یہ آپ موبائل پہ یوز کر رہے ہیں؟ جی بیٹا آگے کوئی بات کریں. جی بیٹا آپ کی اسکرین پھر میرے خیال میں شیئرنگ آف ہو گئی ہے. سر وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، کسی اور کا چیک کر لیں. اور کون کہہ رہا تھا میرا ایرر آ رہا ہے؟ جی یہ کون تھا؟ یہ مہک تھی؟ کون تھا؟ سر صوفیہ تھی، ایک صوفیہ اور ایک صوفیہ ونیزا، وہ ان تو ہو دونوں گئی کو ایشوز تھے. ڈسکنیکٹ. صوفیہ اور ونیزا. جی سر جی سر میں آپ کو سر ہاں میں ابھی صوفیہ اور ونیزا ہیں. لائبہ کا کوئی ایشو نہیں چونکہ لائبہ نے کہڑا پریکٹس کرنی ہے. سر میں نے کی سر آپ ایسا کریں، آپ نا کوئز لیں اور پھر آپ بتائیے گا کہ میں نے تیاری کی ہے کہ نہیں. میں نے اچھا پریکٹس نہیں کی لیکن میں نے مینولی سارا میں نے کانسیپٹس کلیئر کیے ہیں، کہاں پر کیا وہ نا اور میں کس طریقے سے. آج نا میں گروپ میں ایک نا ویڈیو شیئر کروں گا یہ آن لائن کوئز کے بارے میں. پھر اس کا مجھے آئیڈیا تو ہے آن لائن کوئزز کا، لیکن میں ویڈیو شیئر کروں گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سر کو پتہ ہے. تو سر پریکٹس چیٹنگ ریلیٹڈ. تو چیٹنگ کوئی ایک چیٹنگ کوئی سر ایک آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چیٹنگ کروں گی؟ آپ کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں تو ساری کلاس کا کہہ رہا ہوں، سارے سسٹم کا کہہ رہا ہوں. آپ کو اس میں لہذا تو تھوڑا سر ہی ہے. پھر آپ ایسا نہیں سر، اب آپ ایسا کریں، آپ نا سب کے کیمراز آن کروائیں اور جی نہ وہ ونیزا. سامنے کیمرہ رکھیں اور پھر آپ کوئز لیں. جی بیٹا بتائیں کیا ایشو ہے، کریں اسکرین شیئر. اگر کوئی ایشو ہے تو ڈسکس کریں، ادروائز میں پھر کر. سر میں نے سیو نہیں کی تھی فائل، میرا جی ایرر بیٹا. جا رہا تھا تو میں نے تو ابھی لکھنا ہے. سر جی بیٹا بولیں. سر آپ ایک پروگرام لکھ کے اپنی اسکرین شیئر کر دیں اور ہم سے پوچھ لیں کہ میں مسٹیک بتائیں وہی یہاں پر. کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی جن کا ایشو ہے نا کوئی سالو نہیں ہو رہا، اس کو دیکھ لیتا ہوں بس صرف ایک دفعہ. جی سر. اچھا جی یہ آگے انکلیوڈ آئٹم یوزنگ نیم اسپیس کلاس ٹیسٹ پرائیویٹ ان 10 پبلک اور ٹیسٹ سی آؤٹ آبجیکٹ کریٹڈ اینڈ ڈیل ٹیسٹ آپ کا آ گیا. اچھا اس میں بیٹا یہ جو آپ کا ہے نا سیمی کولن آپ نے یہ ٹیسٹ کے بعد لگایا ہوا ہے، یہ نہیں آنا. کنسٹرکٹر کے بعد سیمی کولن نہیں آتا، کنسٹرکٹر کے بعد سیمی کولن نہیں آنا. سر کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا جو آپ نے کنسٹرکٹر کے بعد ٹیسٹ کنسٹرکٹر لکھا ہوا ہے نا، ایک تو ہے نا جی سر. کلاس کے اینڈ پہ تو سیمی کولن آئے گا، جی سر لیکن یہ جو ہے نا آئے گا. یہ یہاں پہ نہیں آنا. یہ جو ٹیسٹ کنسٹرکٹر بنایا آبجیکٹ کریٹڈ اس کے بعد ہاں یہ والا بالکل 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 جی سر یہ ٹھیک ریموو ہوگا. کریں. پھر دیکھیں ذرا اس کو جی بتائیں سر. اور ایرر دکھائیں مجھے، ایرر کیا آتا ہے. بیٹا F11 پریس کر دیا کریں نا، ڈائریکٹ کمپائل اینڈ رن ہو جائے گا. سر وہ میرا F11 پہ نہیں ہوگا. یہ والی آپشن سر یوز دیکھیں کچھ نہیں ہوا. سر دیکھیں کچھ نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے آپ کا کمپائل ہو رہا ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ آئی ڈی ای صحیح چل رہا ہے کوئی سمپل؟ سر میں نے جو سب سے تو پہلے اس میں آپ کا مین سر فنکشن جو میں نے کدھر ہے؟ سب سے پہلے پروگرام بنایا. مین فنکشن کدھر ہے آپ کا بیٹا؟ مین فنکشن سر مین آبجیکٹ فنکشن تو مین فنکشن کلاس میں بنایا ہے انہوں نے.
مین فنکشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے تو میری نظر ہی ہونے پئی ہے بنے گا نا بیٹا. اس کو کلاس سے باہر نکالیں, مین فنکشن کو کلاس سے, میں تو مین پہ تو نظر پڑی ہے میری, اس کو کلاس سے باہر نکالیں. ٹھیک ہو گیا سر. اور یہ ٹیسٹ A, B یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی میں نے ایک دفعہ بھی ایسے, ایک دفعہ بھی میں نے ایسے کیا ہو, یہ مجھے بھی بتائیں پھر. بیٹا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں نا, اس کو کیئرفلی کوڈ کو, ویڈیو کو دیکھ لیا کریں, اس کو ایک دفعہ سمجھ لیا کریں, پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. چلے میں آپ اسکرین شیئر کر رہا ہوں, تو ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں. یہ اپنی اسکرین شیئر آپ آف کریں, شیئرنگ آف کریں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں, پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں. چلیں سر. جی بیٹا. سر ابھی آپ کوئز لے لیں, پھر بعد میں اپنی جو بھی ہوگی نا پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. چلیں چلیں, یہ دیکھیں جی, یہ میرے پاس ایک فائل ہے, اس کو میں ساری ریفریش کرتا ہوں, میں کوڈ سارا فنش کر دیتا ہوں, پھر آپ سے میں اس کو سمجھ لیں کہ ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں. کوڈ ویسے میں اس کا سیو رکھ لیتا ہوں. سر آپ کی آواز کٹنا شروع ہو گئی. آواز میری کٹنا شروع ہو گئی ہے, اب بتائیں آواز جی سر صحیح آ رہی ہے؟ اب بہتر ہوئی. جی سر. چلیں, میں ویسے کیتا کچھ نہیں, ربیں بہتر ہو گئی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. یہ جی آپ کا ہے سپیریئر, اور یہ آپ کا ہے اوپ, اور اس میں میں اس کو سیو کر لیتا ہوں. ٹوڈیز 27/7/2020. چلو اچھا بیٹا, یہ میں کوڈ یہاں پہ کلین کر رہا ہوں. اب یہ آپ نے مجھ سے فائل یہ جو ہے نا وہ کلاس بنوانی ہے, اس کا آبجیکٹ بنوانا ہے, اور آپ نے یہ کوڈ لکھوانا ہے. جی بیٹا, سب سے پہلے لائبہ بتائے گی کہ یہاں پہ میں نے پبلک ٹائپ کے ویریبلز بنانے ہیں, کیا لکھوں؟ یہ میری کلاس ہے جس کا نام ہے MCS2 پبلک ویریبلز. جی سر, سب سے پہلے پبلک لکھیں گے. لکھا پبلک, اس کے بعد پبلک کے بعد وہ ڈبل وہ کومے کے بدلہ کولن, اس کے بعد ڈبل ڈاٹس. جی سر, اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ آ جائیں گے, اور ویریبل ڈکلیریشن. ٹھیک ہے, ویریبل کی ٹائپ آئے گی ڈکلیریشن. انٹ کے ساتھ جو بھی آپ نے ویریبل دینا ہے وہ دے دیں. چلو, اس کے بعد سیمی کولن دے دیں, لگا دیا. اس کے بعد سر اس کے بعد فنکشن بنائیں گے. چلیں, فنکشن کیسے بناتے ہیں؟ فنکشن کیسے بناتے ہیں سر؟ وائڈ کے ساتھ, وائڈ آگے اسپیس کے بعد جو بھی نیم ہم نے فنکشن کا رکھنا ہوتا ہے وہی نیم دیں گے ہم. اچھا, فنکشن کا نام آ گیا. اس کے بعد سر بریکٹس دو, اور پھر اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ وائڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس وائڈ کا کیا مطلب ہے؟ سر فنکشن سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے یوز کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو یہ گیا, چینج ہو سکتا ہے, وائڈ کمپلشن ہے, اس کے بعد فنکشن کا نیم ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کون آئے گا اب؟ آسما اسلم. جی بیٹا, یہ وائڈ کا کیا میننگ ہے؟ واٹ از مینٹ بائی وائڈ؟ وائڈ کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے؟ سر نتھنگ. نتھنگ. واٹ ڈو یو مین بائی نتھنگ؟ نتھنگ کیوں؟ نتھنگ سے کیا مراد ہے؟ پھر لائبہ تو پھر سچی ہے نا کہ سر میں پریکٹس کیتی ہے. اچھا جی, مدثر. جی سر. یہ وائڈ سے کیا مراد ہے بیٹا؟ سر فنکشن کے نیم سے پہلے جو وائڈ لکھا جاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ فنکشن کی جو ریٹرن ویلیو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ویری گڈ بیٹا, یہ کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا. اس کی ہے ریٹرن ٹائپ. ٹھیک ہے, ریٹرن ٹائپ وائڈ کا مطلب ہوتا ہے نو ریٹرن, مطلب ریٹرن نتھنگ. فنکشن از ریٹرننگ نتھنگ, وائڈ کا مطلب. لیکن اگر فنکشن نے کچھ ریٹرن کرنا ہے تو وہ ٹائپ ہم
ڈیٹا ٹائپ لکھ دیتے ہیں. انٹ ریٹرن کرنی ہے ویلیو انٹ لکھ دیتے ہیں, کوئی اور اسٹرنگ ریٹرن کرنی ہے اسٹرنگ لکھ دیتے ہیں. چلیں اچھا اس کے بعد فنکشن آ گیا جی. اب فنکشن میں کیا کریں, کوئی بھی فنکشن ہے یہ, اس میں کچھ بھی کوئی فنکشنالٹی, چلو اس کو ہم کچھ اور نام دے دیتے ہیں, اس کو ہم نام دے دیتے ہیں پروڈکٹ. بیٹا یہ پیرامیٹرائزڈ فنکشن بنانا ہے, ٹھیک ہے, پیرامیٹرائزڈ. تو اس میں 2 ویلیوز یہ لے گا, اور 2 ویلیوز کون سی ہوں گی, پروجیکٹ کے کلاس کے جو ڈیٹا ممبرز ہیں وہ ایز اے ویلیو یہاں پہ پیرامیٹر یہ ویلیوز لے گا. تو بتائیں کیا لکھوں اب مدثر؟ سر اس میں لکھیں گے انٹ ویریبل 1 جو آپ نے اوپر ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. چلو انٹ وی لکھ دیتا ہوں جی, اور کوما آگے انٹ وی 2 جو, چلو انٹ ڈبلیو لکھ دیا. اب اس کے بعد میں نے کیا کروانا ہے پروڈکٹ. اب کیا کروں گا, مدثر آواز نہیں آ رہی. ڈیٹا ممبرز آف کلاس MCS2. سر اب کیا بتانا ہے؟ سوری کچھ بتائی جب میں نے یہ جو ویلیوز لینی ہے یہ کون سی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری کلاس ہے اس کے جو ڈیٹا ممبرز ہیں وہ میں نے ایز اے ویلیو لینی ہے. چلو دیکھ لیں پھر, اب بات تو وہی آ گئی نا جی. اب کیا کروں, اب میں نے یہ اپنے جو کلاس کے ممبرز ہیں ڈیٹا ممبرز ان کو میں نے انیشلائز کرنا ہے. کیسے انیشلائز کروں گا؟ ایکسکیوز می سر, اس کو مین فنکشن میں کال کروانا ہے. اب مین فنکشن میں کال کس کو کرواتے ہیں بیٹا کال کس کو کرواتے ہیں مین فنکشن میں؟ سر یہ جو آپ نے آبجیکٹ کو کال کرنا ہے نا مین فنکشن میں. بیٹا سب سے پہلے تو آبجیکٹ کو کریٹ نہیں کیا جاتا. سر کلاس کے ذریعے آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے. کریٹ ہوا, ابھی ہم نے کلاس جو بنائی ہے کلاس کے MCS2 نیم کے ساتھ آبجیکٹ کریٹ کریں گے مین فنکشن. کلاس کا نام آئے گا, اب ہم آبجیکٹ کا نیم دیں گے یہاں. ویری گڈ, آبجیکٹ کا نام لکھیں گے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سر آگے سیمی کولن آگے. اس کے بعد اب آبجیکٹ میں جو ہم نے ویریبلز ڈکلیئر کیے تھے وہ کروا لیں گے, ان کو انیشلائز کروا لیا. obj.var obj.var2 is equal to, ٹھیک ہے جی. سر یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے یار, ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ لیکچر ریوائز ہو رہا ہے, ٹیسٹ آپ کا لینا ہے اور کر میں ہی رہا ہوں. سر آپ نے پرمیشن نہیں نا الاؤ کی ہوتی, اس وجہ سے پوچھا. پرمیشن کس چیز کی؟ ریکارڈنگ کی. بیٹا وہ اسکرین ریکارڈنگ ہوتی ہے, دوسری ریکارڈنگ میں نا ایشوز آ جاتے ہیں. ایشوز ایسے آتے ہیں کہ وہ جہاں پہ سگنل ڈراپ ہوں گے نا پھر ریکارڈنگ وہ وائس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ اسکرین ریکارڈر میں یوز کرتا ہوں, اس پہ سگنل اگر ڈراپ ہوں بھی نا تو میرا ساؤنڈ بالکل کلیئر اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا بینیفٹ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے پروڈکٹ کا فنکشن کال کر لیا, اور اس میں جو 2 میں نے ویلیوز پاس کی ہیں وہ میں نے آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرز کی ویلیوز پاس کر دی ہیں. ٹھیک ہے, تو مدثر غائب تو نہیں ہو گیا کہیں پہ؟ ایکسکیوز می سر, یہ تو اس کی پروڈکٹ کی ویلیوز آپ نے اسائن کرنی تھی نا اس میں. تو کس کی؟ انٹ وی کی اور انٹ ڈبلیو کی ویلیوز کے اندر لکھنی تھی. بیٹا یہ جو obj.var ہے نا, اس کی جو بھی ویلیو ہوگی obj.var ویریبل کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ v کو چلی جائے گی, اور obj.var2 کی var2 کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ انٹ ڈبلیو میں وہ w میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اب میں اس کو کمپائل اینڈ رن کرتا ہوں. F11 میں نے پریس کیا,
اور you can see what is the result. The multiplication of two data members of class MCS2 is 276. Because میں نے ویریبل 1 کو جو ویلیو اسائن کی دیٹ از 12 اور ویریبل 2 کو جو اسائن کی وہ 23. تو 23 انٹو 10 یہ تو سیدھا سیدھا ہو گیا 230 اور 230 جمع 46 یہ 276 آ گیا. اینی وے تو بیٹا یہ سادہ سادہ چیزیں ہیں پریکٹس کریں, خدا کا نام ہے. اب ہمارا سنیریو ایسا ہے کہ ہم اس کو فیس ٹو فیس کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مطلب جیسے تیسے مرضی آپ وہ ٹیسٹ وغیرہ کوئز وغیرہ. تو اس کی بیٹا پریکٹس کریں, چونکہ مجھے پہلے ہی میسیج آ رہے تھے کہ سر پریکٹس نہیں ہے اور یہ اور وہ, تو اس کی بیٹا پریکٹس کر لیں. ابھی آج تو یوں کہہ لیں کہ ریویژن ہی ہوئی ہے. اس میں پھر کنسٹرکٹر آپ کو بتائے تھے, کنسٹرکٹر کون بتائے گا کیسے بناتے ہیں؟ سر آپ نے کنسٹرکٹر کا تو ٹیسٹ دیا ہی نہیں تھا, آپ نے کلاس, آبجیکٹ اور پیرامیٹر یہ 3 کا ٹیسٹ تھا آج. چلیں ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی بات اگر آپ کو آپ کی جن کی پریکٹس ابھی تک نہیں ہوئی, جن کے پروگرام کمپائل نہیں ہوئے, وہ مجھے 4-5 اسٹوڈنٹس کا تو ہے پریکٹس. بیٹا جس نے کی ہے وہ تو بولی جا رہا ہے, جس نے نہیں کی اس کا کیا کروں؟ سر پھر آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پوری کلاس پہ چیٹنگ کا نام لگا دیں. نہیں ہم آج پورا دن کے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. صحیح بات ہے, کل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو غلط بات ہے. اب پوری کلاس کے اندر اب ہمیں بھی تو نانا سر کبھی کسی کو کال, کبھی کسی کو کال, کبھی کوئی لیکچر سن رہے ہیں, کبھی کوئی سن رہے ہیں, کبھی نیٹ سے سرچ کر رہے ہیں, کبھی پیپر پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیٹنگ کر سکتے ہیں اور باقی کلاس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. بیٹا میں نا آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کروں گا, میں ایک جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. جب ہم فیشن کرتے ہیں اس وقت ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, اور جب چیٹنگ کی بات کرتے ہیں تب بھی تو ٹرینڈز کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ سر ہم چیٹنگ نہیں کر رہے. چلے میں آپ کو یہاں پہ بلکہ آن لائن دکھا دیتا ہوں, میرے پاس چونکہ موجود ہے تو میں بھی آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں, آپ ادھار کریں ہی نا. یہ لیں. پر سر آپ ہمیں سنا کیوں رہے ہیں؟ مطلب وائی اس, یا تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ لڑکیاں چیٹنگ کی ہیں. نہیں چیٹنگ میں کسی کو پوائنٹ, چیٹنگ کے لیے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. ویری سوری, ایسی بات میں نے نہیں کی. میں نے ایک جنرل ٹرینڈ کی بات کی ہے. میں نے کہا بڑا کچھ ہوتا ہے, میں نے یہ بات کی ہے. اللہ کرے آپ نے یہ کہا ہے کہ برابر کچھ ہو جاتا ہے, چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کسی کا نام لیا ہے کہ لائبہ ایسے کرے گی یا مدثر ایسے کرے گا یا کون ایسے کرتا ہے؟ سر آپ نے کہا ہے کہ لائبہ نے پریکٹس ہی نہیں کی تو اس نے, یہ دیکھیے گا ذرا, یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے گا ذرا. یہ ذرا سنیے گا. یس میم. سر آپ مجھے بتائیں فارمل نارمس کیا ہوتے ہیں؟ میم فارمل نارمز ہوتے ہیں جو ریٹن ڈاؤن ہوتے ہیں, ان کی پراپر پنشمنٹس ہوتی ہیں. یہ ذرا دیکھیں اس کو. مجھے بتائیں کلچرل گیپ کیا ہے؟ میم کلچرل گیپ, a gap between technical development of society and its moral and institution. آپ مجھے بتائیں سوشل اسٹرکچر کیا ہے؟ میم سوشل اسٹرکچر is a complex framework of societal institution and social practice. ایسا میں آپ کو بتاؤں نا, ویسے نہیں, اتنی محنت نہیں ہم سے ہوتی ہے چیٹنگ کے لیے. اچھا جتنی محنت ایسے کرنی ہے اتنی محنت میں یاد کر لیں بندہ. ویسے سر یہ بات ہے کہ اتنی محنت نہیں ہم کرتے, بے شک چیٹنگ جنہوں نے ٹیسٹ پریپیئر نہیں نا کیا وہ آتا ہی نہیں ہے. سر جنہوں نے ٹیسٹ پریپیئر نہیں کی یہاں پر موجود نہیں ہے, آپ خود دیکھ لیں. جنہوں نے کیا سر وہی آئیں گے, باقیوں کی ہمت نہیں ہونی آنے کی. یہ بات بھی ویسے صحیح ہے, لاجیکل ہے. چلیں بیٹا میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نا پریکٹس کریں. یہ آپ کا اتنا زبردست سبجیکٹ ہے تو اس کو ویسٹ نہ کریں, پریکٹس کریں. میں آپ کو بڑے آرام کے ساتھ اس سینیریو میں ایک چھوٹی چھوٹی چیز وہ کروا کے اور ٹائم آپ کا لگا کے تو کر سکتا تھا, لیکن میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں کنوے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ لرن کریں. اپنا کورس آؤٹ لائن دیکھیں, اس کورس آؤٹ لائن میں کیا کیا کانٹینٹس ہیں, میں آپ کو صرف وہی کروا رہا ہوں. میں نے کوئی آپ کو شروع سے نہیں کروائیں چیزیں یا ریوائز نہیں کروائیں یا پھر اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا. لیکن آپ بھی اب ساتھ چلیں, میں آگے کیسے کرواؤں آپ کو جب تک آپ کی پہلے پریکٹس نہیں ہے, یا پھر میں کرواتا جاتا ہوں آپ اس کو آپ کے اینڈ پہ کریں نہ کریں. ایکسکیوز می سر. جی
چلیں اچھا بیٹا اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے فنکشن لکھنا ہے نا پہلے ہم نے اس فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فنکشن کا نام ہم کر لیتے ہیں ایڈ, اور اس نے جو پیرامیٹرز لینے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سیمی کولن لگا دیتے ہیں. یہ صرف فنکشن کی ڈیفینیشن ہے, سوری فنکشن کی ڈیکلیریشن ہے. اس کے بعد فنکشن کی باڈی آتی ہے, ڈیفینیشن اس کی. ٹھیک ہے, وہ کیسے آپ فنکشن لکھتے ہیں ویسے ہی مکمل وائڈ ایڈ, اور یہاں پہ اب ہم اس کی باڈی لکھیں گے. اور اس میں صرف آپ کو چونکہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی آپ پرنٹ کروا لیں گے. میں اس میں کوئی وہ ایڈ نہیں بھی اگر کرتا تو میں لکھ دیتا ہوں آئی ایم ان ایڈ آئی ایم ان سائڈ ایڈ فنکشن. ٹھیک ہے, تو اب اس کو میں کال کرتا ہوں. کال ہمیشہ مین میتھڈ میں ہی ہونا ہے, تو میں کیا کروں گا ایڈ فنکشن لکھوں گا, ایڈ لکھوں گا, سمپل فنکشن کا نام لکھوں گا, اور اس کو میں ایسے کال کر لوں گا. اس کو آپ کمپائل رن کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کمپائل رن نہیں ہوا, اس کو دوبارہ سے ہم کمپائل کرتے ہیں اینڈ رن کرتے ہیں. غالباً F10 پریس ہو گیا تھا, غالباً 1 منٹ. جی یہ دیکھیں آئی ایم ان سائڈ ایڈ فنکشن. اس میں چونکہ میں نے وہ نیو لائن پہ نہیں لے کے گیا تو /n. اب یہ صرف آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں, دوبارہ اس کی آؤٹ پٹ دیکھ لیں اور کانسیپٹ کو سمجھ لیں, تو اسی طرح سے آپ کسی بھی طرح کا کمپلیکس چھوٹا بڑا فنکشن بنانا چاہیں بنا لیتے ہیں. آئی ایم ان سائڈ ایڈ فنکشن, تو یہ میں نے ایک سمپل سا فنکشن بنایا تھا. بنایا کیا تھا, یہ میرا فنکشن کی باڈی ہے. ٹھیک ہے, یہ فنکشن کی باڈی ہے, اس میں میں جو بھی لکھوں گا وہ فنکشنالٹی پرفارم ہونی ہے. یہاں پہ فی الحال میں نے صرف ایک سی آؤٹ, ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ لگائی ہے. اور اس سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے فنکشن بنانے کے سی لینگویج میں 3 اس کے کہہ لیں کہ پارٹ ہوتے ہیں. پہلے آپ فنکشن کو کرتے ہیں ڈکلیئر, اس کا غالباً کوئی ٹیکنیکل نیم کچھ اور ہے, ڈکلیئر کرتے ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں, ڈکلیئر کریں گے. پھر اس کی باڈی بنائیں گے, فنکشن کی ڈیفینیشن آف فنکشن آئے گی. سب سے پہلے کیا ہے, ڈیکلیریشن آف فنکشن ہے, ڈیکلیریشن آف فنکشن, پھر اس کے بعد ڈیفینیشن آف فنکشن, اور اس کے بعد یہ اس کی کیا ہے, کالنگ فنکشن. ٹھیک ہے, باقی سارے کانسیپٹ سیم ہے. پیرامیٹرائزڈ فنکشن بنانا ہے تو یہاں پر پھر جتنے اس نے پیرامیٹرز لینے ہیں وہ آپ بتا دیں گے. جیسے میں کہتا ہوں انٹ اے انٹ بی, مطلب یہ 2 پیرامیٹرز لے گا. پھر جب یہاں پہ میں آؤں گا پھر ادھر ڈیفینیشن میں بھی مجھے پیرامیٹرز لکھنے ہیں, انٹ اے انٹ بی. ٹھیک ہے, اب ان پیرامیٹرز ان ویلیوز کو میں نے سم کروانا ہے چونکہ ایڈ کا فنکشن ہے. سی آؤٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے بیٹا. مائک آف, ایڈیشن آف these 2 variables is. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, A کو اور B کو پلس کروا دیتا ہوں. جب میں کال کروں گا so at the time of calling I have to pass 2 values of int type. ٹھیک ہے, 54 and 36. what the result would be. لیٹس سی, اس کو میں کمپائل رن کرتا ہوں. یو کین سی دا ریزلٹ آف دس پروگرام 56 اور کیا تھا 90. ٹھیک ہے جی, تو آئی ایم ان سائڈ فنکشن وہاں پہ پھر آگے ایڈیشن آف دیز 2 ویریبلز از 90. چونکہ میں نے جو 2 ویلیوز اس میں اسائن کی ہیں وہ کیا کیا تھی, 36 اینڈ 54. تو یہ بیٹا سمپل فنکشنز کا کانسیپٹ ہے. اسے ہم یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کہتے ہیں. کلاس کے اندر جو فنکشن بناتے ہیں وہ بھی یوزر ڈیفائنڈ, بٹ وہ کلاس کے ممبرز ہیں. کلاس کے آپ کو بتایا 2 ٹائپ کے ممبرز ہوتے ہیں, ایک ڈیٹا ممبرز ہیں ویریبلز کسی بھی ٹائپ کے, اور دوسرے ممبرز جو ہیں وہ ہیں فنکشنز میتھڈز فنکشن ممبرز. ٹھیک ہے,
تو ویریبلس کو ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں اور جو فنکشنز ہیں ان کو ہم اس کی فنکشنالٹی میتھڈز یا کچھ اور اس طرح کا کوئی بھی کئی اور نام بھی یوز کیے جاتے ہیں. تو اس میں بیٹا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں. سر ایک کویشچن ہے. جی مدثر. سر اس میں جو ہمارے کلاس کے ڈیٹا ممبرس ہیں ان کی ویلیو پاس کروا سکتے ہیں جو ہم خود فنکشن باہر بنا رہے ہیں؟ اس میں ہم کلاس کے جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کی ویلیو پاس ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یار, ایسے نہیں. مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن چونکہ ویلیوز ہم مین سے کال کر رہے ہیں, مین میتھڈ سے, تو آئی تھنک سو اسے کال کرنا, اسے ایرر کوئی نہیں دینا چاہیے. چونکہ یہ ایک تو یہ دیکھیں کہ ہماری جو کلاس ہے اس کے یہ جو ممبرز ہیں یہ پبلک ہیں, اور دوسری بات ہم مین کے اسکوپ کے اندر سے اس کو کال کریں. تو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. 12 اور 23 میں نے اس کو ویلیوز اسائن کی ہیں. آپ کا اچھا آئیڈیا ہمیں ہو جائے گا. اوے اسکرین شیئر نہیں کی ہوئی, سوری ویٹ اے منٹ. تسی بھی ٹائم سر تو کون جی دس دے. اچھا جی, تو یہ بیٹا دیکھیں پاس ہو گئی ہیں. یہ اس کا میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ, بلکہ بیک سلیش این بھی لگا دیتا ہوں تاکہ نئی لائن پہ بھی چلا جائے اور آپ کو رزلٹ بھی نظر آ جائے. یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ویلیوز اسائن کی ہیں obj.var اینڈ obj.var2. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو میرے جو ڈیٹا ممبرز ہیں وہ ہیں پبلک ٹائپ کے, دوسرا ان ممبرز کو میں یہ مین میتھڈ کے اندر یوز کر رہا ہوں, کہیں باہر تو یوز نہیں کر رہا. تو مین جو ہے وہ ان ممبرز کو ایکسیس کرنا الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ایڈ فنکشن میں نے یہ ویلیوز پاس کی, وہ ہو جائیں گی. یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ ویلیوز چینج کر دیتا ہوں. میں 12 کی بجائے میں کر دیتا ہوں 120 اینڈ 230. ٹھیک ہے, اس کو میں کمپائل اینڈ رن کرتا ہوں. ٹائم از اپروکسیمیٹلی 1 منٹ اینڈ فیو سیکنڈس, اینڈ یو ول سی کہ اس کا رزلٹ صحیح شو کر دے گا, وچ ول بی 350 آئی تھنک سو. ٹھیک ہے جی, ایڈیشن آف دیز ٹو ویریبلز از 350. تو بیٹا یہاں پر اس کیس میں ہم یہ اسائن کر سکتے ہیں, ویلیوز پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی کویسچن؟ اینی ادر کویسچن؟ کوئی کویسچن نہیں ہے اور چلیں. جی سر, جنہوں نے کوئز پریپیئر نہیں کیا اور جنہوں نے کوئز ہوا نہیں اس کا کیا کریں؟ اس کا بیٹا آپ کو ہم بناتے ہیں فنانس سیکٹری. ٹھیک ہے, جو ایبسنٹ ہے آج کے دن میں خاص طور پہ اس کو 50 ڈال دیں کہ اس دن کالج میں آتے ہیں کیمپس میں, تو وہاں پہ کچھ کھائیں پیئیں گے. صحیح ہے؟ نہیں سر, یہ کام مدثر کرے گا. کیوں بھائی مدثر؟ یہ صوفیہ کے ذمہ لگا دیں, ان دو میں سے کسی ایک. نہیں, پچھلے سیمیسٹر میں بھی ہم کچھ جمع کرتے رہے ہیں. کیا اس کا کہ کچھ کیا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے.